ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل اسلامی دنیا۔ اگر آپ اسلامک ہسٹری ریلیٹڈ معلومات چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ مصر کی سرزمین پر جب غرور کا سکہ چلتا تھا اور فرعون خود کو رب العالمین کہلوانے لگا تھا تو زمین آسمان دونوں گواہی دے رہے تھے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے۔ فرعون کا تخت، اس کے لشکر، اس کے دربار، اس کی خدائی، دعوے سب بظاہر ناقابل تسخیر نظر آتے تھے، لیکن قدرت کا قلم خاموش نہ تھا۔ وہ ایک ہے سدا فیصلہ لکھ چکا تھا۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر ظلم کا ہر در کھول دیا گیا تھا۔ ان کے بیٹوں کو ذبح کروا کر ان کی ماؤں کے کلیجے چاک کیے جا رہے تھے۔ ہر گھر میں ماتم، ہر آنگن میں لاشیں اور ہر دل میں خوف تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت عجیب ہے۔ وہ وہیں سے انقلاب اٹھاتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک ماں کو خواب میں الہام ہوتا ہے، اگر اپنے بیٹے کی جان بچانی ہے تو اسے دریا کے سپرد کر دو۔ یہ حکم عقل سے بالا تر تھا، مگر یہ اللہ کا حکم تھا۔ ماں نے آنکھوں سے آنسو بہا کر دل کو خون کر کے معصوم موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ وہی دریا جو ہزاروں بچے نگل چکا تھا، آج ایک نبی کو اپنی موجوں پر ہولے ہولے محل کی طرف لے جا رہا تھا۔ محل میں جب یہ صندوق کھولا گیا تو آسیہ کی آنکھوں میں روشنی اتر آئی۔ اس بچے کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا جو فرعون کے سنگ دل کو ایک لمحے میں متجسس کر گیا۔ آسیہ نے التجا کی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اسے قتل نہ کرو۔ کائنات کے پردے میں رب نے اپنے دشمن کے ہی محل کو اپنے ولی کے لیے بے پناہ گاہ بنا دینا تھا۔ سال گزرتے گئے، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک دن قبطی کو ظلم کرتا پایا، اس کو بچاتے ہوئے ایک مصری کو گھونسا لگا جو مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور مدین جا پہنچے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ قیام ہوا، ان کی بیٹی سے نکاح ہوا اور نبوت کی طرف پہلا قدم جمایا۔ 10 سال بعد کوہ طور کی رات میں وہ لمحہ آیا جب آگ کی تلاش میں گئے تھے مگر روشنی نبوت مل گئی۔ عصا سانپ میں بدلنے لگا، ہاتھ چمکنے لگا اور دل میں وہ یقین پیدا ہوا جو پہاڑوں کو بھی لرزا دیتا ہے۔ حکم ہوا فرعون کے دربار میں جا کر حق کی دعوت دو۔ ایک تنہا نبی ایک لاٹھی کے ساتھ فرعون جیسے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر۔ فرعون ہنسا، غرور سے بولا، کیا تم وہی نہیں جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا؟ لیکن یہ موسیٰ اب وہ موسیٰ نہ تھا، اس کے پیچھے رب العزت کی طاقت تھی۔ جادوگر بلائے گئے، میدان سجا، لاٹھیاں سانپ بنی، مگر موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ سب کو نگل گئے۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے۔ ہم ایمان لائے رب موسیٰ اور ہارون پر۔ فرعون کا غرور زخمی ہوا، اس نے کہا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا۔ لیکن ایمان والے ڈرے نہیں کہ ان کے دلوں میں حق اتر چکا تھا۔ فرعون نے عذابوں کی بارش دیکھی، پانی خون بنا، مینڈک، ٹڈیاں، جوئیں، قحط، ہر طرف زوال، مگر اس نے پھر بھی تکبر نہ چھوڑا۔
آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ وہ رات عجیب تھی، آسمان پر خاموشی تھی، زمین پر ہلچل، فرعون کے محل میں بے چینی، موسیٰ کے خیمے میں سکون۔ بنی اسرائیل کو لے کر وہ چل پڑے، دریا کے کنارے پہنچے۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر آتا دکھائی دیا۔ قوم نے چیخا، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، کبھی نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ عصا دریا پر مارا گیا، پانی پھٹ گیا، دونوں طرف پانی کی دیواریں، بیچ سے خشک زمین۔ قوم گزرتی گئی، فرعون پیچھے آیا۔ جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچا، پانی نے پھر سے اپنی اصل حالات اختیار کی، اور وہ بادشاہ جو خدائی کا دعوے دار تھا ایک لہر کے نیچے دب کر فنا ہو گیا۔ آخری لمحے میں اس نے کہا، میں ایمان لایا، لیکن رب نے فرمایا، اب لائے ہو جب کہ تو پہلے سرکشی کرتا رہا۔ اور رب نے اس کے جسم کو بچا لیا تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بن سکے۔ یہ صرف قصہ نہیں، یہ پوری تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ رب کے نبی تنہا نہیں ہو سکتے، مگر کبھی کمزور نہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دنیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں کریں۔